اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں واشکروا للہ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم اگر تم ہو ایاہ تعبدون صرف اسی کی بندگی کرتے انما پختہ بات ہے حرم اس نے حرام کیا ہے علیکم المیتہ تم پر مردار کو والدم اور خون کو ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اور ان جانوروں کو اہل بہ جن پر پکارا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے غیر کو فمن اضطر پس جو شخص مجبور لاچار ہو غیر باغ سرکشی کرنے والا نہ ہو ولا عاد اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو فلا اثم علی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ ان مقامات میں سے تیسرا مقام جہاں اللہ جل شانہ خصوصی طور پر اہل ایمان سے مخاطب ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173۔ اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت فرما رہے، نصیحت فرما رہے اور حکم دے رہے، انتہائی اہم ترین ہدایت، اہم ترین نصیحت اور بہت ہی اہم حکم۔ اے ایمان والو، یعنی اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے میری مان کے چلنے والو، تمہارا محبوب تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ کلو اکل یاکل اس سے امر آتا ہے کل اور اس سے جمع ہے کلو، اگرچہ فقہ کا ضابطہ ہے الامر للوجوب کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن امر دیگر معانی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں امر اباحت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان کا کھانا جائز ہے، مباح ہے۔ ہاں اگر انسان کے اوپر ایسے حالات ہو کہ اسے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو اگر نہ کھائے تو ایسے موقع پر کھانا اپنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں کھانا مستحب ہے، مہمان بیٹھ کے کھا رہا ہے، آپ سیر ہو چکے ہیں تو تب بھی مہمان کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا یہ مستحب ہے۔ ایسے ہی ولیمے کا کھانا یا افطاری کے وقت کھانا یہ بھی مستحب درجے کا کھانا ہے۔ تو پہلا کلو کھاؤ تم من طیبات، طیبات طیبتن کی جمع ہے، پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، پاک چیز یعنی وہ چیز جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو، اور حلال شریعت میں اسے کہتے ہیں جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ چنانچہ جتنی بھی چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کی ان میں مضرت ہے، ضرر ہے۔ چنانچہ جیسے اسی کے ساتھ متصل آیت میں مردار کو حرام قرار دیا، یعنی وہ چیز جو بدمزہ ہو، انسان کی طبیعت ہی اس سے نفرت کرے، جیسے مردار اس لیے حرام قرار دیا، یا وہ چیز ایسی ہو کہ انسان کے اندر اس کے اخلاق کو بگاڑنے والی ہو، اس کی عادتوں کو بگاڑنے والی ہو، جیسے خنزیر کا گوشت اسی وجہ سے حرام ہے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے انسان میں بے حیائی، انسان کے اندر حرص اور بے غیرتی پیدا ہوتی، کیونکہ خنزیر وہ جانور ہے جسے خوراک میں سب سے زیادہ محبوب انسان کا فضلہ ہے، اور اس کا زیادہ گوشت انسان کے فضلے سے ہی بنتا ہے۔ اب جو انسان خنزیر کھاتا ہے یوں ہے جیسے اپنی ہی گندگی، نجاست اور فضلے کو کھا رہا،
اس لیے قرآن پاک میں خنزیر کو رجس کہا گیا ہے۔ ایسے ہی وہ درندے اور گوشت کو چیر پھاڑ کر کھانے والے، ان کے اندر بھی درندگی والی صفات ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ اس کے بدن کا جز بنتی ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کھانے والے لوگ، ان کے اندر بے حیائی، بے غیرتی کس قسم کی ہے، یہ بالکل عیاں اور واضح ہے۔ اسی طرح تو حلال چیز، پاکیزہ چیز، اس کے کھانے کا حکم دیا، اور گویا اللہ یہ کہہ رہے اے میرے بندے، تمہارا محبوب تم سے چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ہاتھ کی دی ہوئی چیزوں کو تم خوب مزے سے کھاؤ۔ تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم اگر ان چیزوں میں، مزیدار چیزوں میں لگ گئے تو کہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نہیں، اس کے علاج بھی ساتھ ہی ذکر فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کھاتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ تم جب اپنے محبوب کی دی ہوئی چیز، یہ درمیان میں واسطے ہیں، یہی سمجھو کہ یہ عطیہ بغیر کسی واسطے کے مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور محبوب تو کوئی کڑوی چیز دے دے تو انسان کو شیریں اور مزیدار لگتی ہے۔ اور ان نعمتوں کو استعمال کرنا، کیونکہ نعمت جب انسان استعمال کرتا ہے تو منعم، نعمت کرنے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنے کا انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں حلال طیبات کی ایک تفسیر حلال کے ساتھ بھی کی گئی ہے کہ حلال کھاؤ، کیونکہ انسان جب حلال کھاتا ہے تو حلال کھانے سے اس کے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اسے عبادت میں لذت ملتی ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو حرام کھاتا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے سب سے پہلے تو اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحیح مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ اور جامع ترمذی، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نقل کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی جو حکم دیا وہی ایمان والوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ معلوم ہوا حلال کھانے سے یہ عبادات اور اعمال صالحہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو حلال کھائے گا عبادت کی توفیق ملے گی۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے تم کھاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو دین کی خاطر بڑا لمبا سفر کرنے والا ہے، پراگندہ بال ہے اور برے حالات ہیں، بال بکھرے ہوئے اور حال بے حال ہے، لیکن اس صورت میں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کرتا ہے، یا رب یا رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام کا، وغذی بالحرام، اس کی غذا حرام کی، فأنا یستجاب لہ، ان حالات میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ہمیں یہاں حکم دیا گیا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر یشکر، اس سے امر ہے، مراد اللہ کی عبادت بجا لاؤ، کیونکہ شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ پیچھے حلال کھانے کا تذکرہ اور آگے شکر ادا کرنے کا تذکرہ، یعنی اللہ کی عبادات کرنے میں بھی مزہ، اور دل اسی آدمی کا لگتا ہے جو پاکیزہ اور حلال کھانے کا عادی ہو، اور جو بندہ حرام کھانے کا عادی بن جاتا ہے اس سے شکر کی توفیق بھی سلب ہو جاتی، عبادات اور اس کی لذت سے بھی وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، پھر اسی کے ساتھ ملتے جلتے۔
چونکہ یہاں پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دیا، اگلی آیت مبارکہ میں حرام چیزوں کو بیان کر کے متنبہ فرمایا، دیکھنا یہ حرام ہے، ان کے قریب مت جانا، کیونکہ بعض مشرکین مکہ نے حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کیا تھا اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر مزے سے کھاتے تھے۔ تو فرمایا جو حلال ہے انہیں تم کھاؤ، لیکن جو حرام ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ انما پختہ بات ہے، یہ کلمہ حصر ہے، حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا، وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے، ذبح کیے بغیر مر جائے، وہ مردار ہے، چاہے وہ بلندی سے گر کر مرے، چاہے ویسے ہی مر جائے یا کسی چوٹ کے ساتھ مر جائے، ایسے جانور کو کھانا یہ حرام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ودمان، اور دو خون حلال کر دیے گئے، مردار ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور خون ایک تلی اور ایک جگر، یہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے۔ تو آپ پہلا فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، نمبر دو والدم، اور خون کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے، بہنے والا خون، جانور کو ذبح کرتے وقت جو اس کے بدن سے خون بہتا ہے، نکلتا ہے، وہ خون حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ لیکن جب جانور کو ذبح کر لیا جائے، بعد میں جو اس کے گوشت کو لگا رہتا ہے خون، وہ حرام بھی نہیں، ناپاک بھی نہیں۔ تو دوسرا خون کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا۔ نمبر تین وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا۔ یہاں چونکہ کھانے کا ذکر تھا اس لیے گوشت کا ذکر کیا، وگرنہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، بال بھی، ہڈی بھی، پوست بھی، گوشت بھی، ہر چیز نجس، حرام اور ناپاک ہے، وہ غلاظت ہی غلاظت ہے۔ نمبر چار وما اہل، اور وہ جانور، اہل یہل، اس کا معنی ہے پکارنا، آواز کو بلند کرنا، کیونکہ چاند کو دیکھ کر اہل عرب شور کرتے تھے، آواز بلند کرتے تھے، اس لیے چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ اہل، جس پر آواز بلند کی جائے، بھی، جس پر، لغیر اللہ، اللہ کے غیر کی، جسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اب وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں تین قسم کے جانور آتے ہیں۔ پہلا جانور جسے ذبح کرتے ہوئے آپ اللہ کے غیر کا نام لے کر ذبح کریں، یہ جانور ایسے ہی ہے جیسے مردار، جیسے خنزیر، جیسے ان کا کھانا حرام ہے ایسے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر دو، جانور آپ نے ذبح کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں، لیکن ذبح کرنے میں نیت اللہ کے غیر کا تقرب ہے کہ میں فلاں کے قریب ہو جاؤں گا، فلاں بت کے، فلاں نبی کے، فلاں ولی کے، غیر اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے کسی جانور کو ذبح کرنا، چاہے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، تب بھی وہ جانور حرام ہے۔ نمبر تین، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جانور کے بدن پر کوئی نشان لگایا، جیسے بعض لوگ کان کاٹ دیتے ہیں یا جسم کو داغ دیتے ہیں یا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فلاں بابے کے نام پہ میں نے چھوڑ دیا، یہ فلاں بت کے نام پہ میں نے چھوڑ دیا، فلاں دربار کے نام پہ میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے ایسی گائیں دیکھی ہوں گی، وہ چلتی پھرتی کہتے جی ان کو نہ چھیڑو، یہ تو فلاں دربار کے نام کی جو مرضی کھاتی پھر۔ تو اگر کسی نے کسی جانور کو اللہ کے غیر کے نام پر چھوڑ دیا، یاد رکھیں ابھی بھی وہ جانور اس کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے، لیکن اگر اسی حالت میں وہ اللہ کے غیر کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا، اس کو ذبح اللہ کا نام لے کر بھی کیا جائے تب بھی وہ جانور حرام ہے۔ لیکن چھوڑنے والے کے پاس اختیار ہے، وہ اپنی نیت کو بدل لے، وہ اپنی نیت کو بدل لے، اللہ کے نام کا کر کے پھر اسے ذبح کر لے تو حلال ہے، پکا پکا حرام نہیں، اگر نیت کو چینج کرے گا تو حلال ہو جائے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جن پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر یضطر، اس سے مجہول ہے، پس جو شخص مجبور ہو، لاچار ہو، غیر باغ،
حد سے بڑھنے سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سوائے حرام کے گوشت کے، حرام کے پانی کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، خنزیر کا گوشت مل رہا ہے اور گوشت کوئی نہیں، پانی میں صرف شراب مل رہی ہے اور کوئی چیز ہے نہیں۔ اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑے کہ کہیں اگر میں نے کچھ نہ کھایا میں تو مر جاؤں گا۔ تو اب شریعت کہتی ہے اے میرے ماننے والوں، اے اہل ایمان، یہ تمہارے لیے حکم ہے۔ ایسے موقع پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس حرام گوشت سے اتنا کھانے کی تمہیں اجازت ہے جس سے تمہاری جان بچ جائے، خطرے سے نکل جائے، اتنی شراب پینے کی اجازت ہے جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ دو شرطیں لگائیں، غیر باغ لذت لے کر کھانے والے نہ ہو۔ یہ نہیں کہ تم مزہ لے کے کھاؤ کہ آج موقع مل رہا ہے تو مزہ لے کے کھا لو، ولا عاد اور حد سے بڑھنے والے نہ ہو۔ جتنی مقدار سے جان خطرے سے نکل جائے بس اتنے لقمے لینے کی، اتنے گھونٹ پینے کی اجازت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر اتنی مقدار میں کھاؤ گے فلا اثم علیہ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو گویا تیسرے مقام پر ہمیں حلال کھانے کی ترغیب ہے اور حرام سے بچنے کا اللہ کی طرف سے خصوصی نصیحت۔ اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔